السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل مائنڈفل ٹاکس۔ کائنڈلی ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انڈیا کی فارن پالیسی جو فیل ہوتی نظر آ رہی ہے ان چند دنوں میں۔ آج ہم اسپیسیفکلی انڈیا، نیپال اور بھوٹان کے ڈسپیوٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے وہ چائنا سے کانفلکٹ کے بعد اب فیل ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ اس ٹرانزیکشن میں بھوٹان اور نیپال سے بھی جو تعلقات ہیں انڈیا کے وہ کچھ اچھے نظر نہیں آتے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو چائنا کی بیکنگ ہے اور انہوں نے اس پہ کیش ان کیا ہے۔ لیکن اس چیز کا انحصار ٹوٹلی ایک ایونٹ پہ نہیں ہو سکتا، مطلب کہ تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے، اس کے پیچھے کچھ ایونٹس کا ہونا ضروری ہے۔ نیپال اور انڈیا کے درمیان جو ہے تلخی وہ بڑی، کیونکہ انڈیا اور نیپال کے درمیان کچھ ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں جس کو کالا پانی، لیپولیک اور لمپی ادھورا کہا جاتا ہے۔ نیپال کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کے ایریاز ہیں، حالانکہ پچھلے کئی دہائیوں سے نیپال اور انڈیا کے بیچ تعلقات بہت زبردست تھے، بہت ہی اچھے تعلقات تھے، لیکن ان پچھلے کچھ سالوں میں اس میں تلخی پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ پرائم منسٹر مودی جب الیکٹ ہوئے سب سے پہلا وزٹ ہی ان کا نیپال کا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے بھی لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نیپال بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ 1962 کی وار میں نیپال سے انڈینس نے ریکویسٹ کی کہ یہ جو کالا پانی اور لمپی ادھورا اور لیپولیک کے علاقے ہیں ان میں ان کو بھارتی انڈین آرمی کے بیرکس بنانے یا چھاونیاں بنانی ہیں، تو کائنڈلی ان کو یہ جگہ دی جائے۔ اس وقت کے نیپال کے کنگ، کیونکہ اس وقت کنگڈم شپ تھی نیپال میں، انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا، اور کیونکہ یہ دونوں کی آپس میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ اس کا ایک اور پس منظر یہ بھی ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے ہندو میجورٹی کنٹری ہے، اور ان کی ایک بہت ہی ریلیجیس جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کیلاش مانسروور، ہندی میں اس کو کہتے ہیں ہندو تیرتھ کی یاترا۔ اس پہ ہر سال لاکھوں ہندو جاتے ہیں، تو وہ نیپال سے ہی ہو کر ادھر جاتے ہیں، جو یہ جگہ ہے تبت کے علاقہ جو چائنا کے کنٹرول میں ہے ادھر۔ اس وجہ سے نیپال کو کافی سارا اس میں سے ریونیو ارن ہوتا تھا، کیونکہ یہ کافی لمبا ہے، اور اگر بائی روڈ اور اس طرح کے ظاہر بات ہے جانے کا ذریعہ استعمال ہوتا ہوگا، تو اس سے نیپال جو ہے ریونیو جنریٹ کرتا تھا۔ نیپال کو دھچکا تب لگا جب انڈیا نے ایک اور راستہ نیپال کے بارڈر سے قریب جو بالکل ہی شارٹ سا راستہ ہے کیلاش مانسروور جانے کا، وہ روڈ بنانا شروع کی اور اس کو نیپال کے بارڈر کے قریب سے گزارا۔ اس سے نیپال کو لگا کہ انڈیا کے ان کی جو ہے اہمیت کم ہو جائے گی اگر یہ ہو گیا، اور اس کے ریونیو میں بھی ڈکریز آئے گا۔ نیپال کی کنگڈم شپ اوور ہوئی 2008 میں، جب ان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا،
اور ان کے کنگ بیر بکرم شاہ دیو نے اپنی کنگڈم شپ سے ریزائن کر دیا۔ 1998 میں نیپال نے جو یہ تینوں علاقے ہیں، لیپولیک، کالا پانی اور لمپیا دھوراک ہے، یہ ان پہ کلیم کر دیا۔ ان کو سرپرائز ہوا کہ انڈیا نے کہا جی کہ یہ تو ہمارے علاقے ہیں، اور ادھر اپنی فورسز لگا دی۔ اس یہاں سے تلخی ان دونوں جو نیبرز ہیں ان میں سٹارٹ ہوئی۔ نیپال کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اور اس کے سارے امپورٹس اور آئل اور کافی سارے بھی جو یوزیبل آئٹمز ہیں وہ انڈیا کے راستے ہی آتی ہیں۔ اور نیپال جب 1998 کے بعد پھر آہستہ آہستہ چائنا کے قریب ہونا شروع ہوا۔ چائنا نے ان کی کافی ہیلپ بھی کی، کیونکہ چائنا اکنامکلی کافی اسٹرانگ تھا، اور اس چکر میں جو نیپال انڈیا کو یہ بالکل پسند نہیں آیا، اور انہوں نے ان کی امپورٹس پہ ریسٹرکشن لگانے کا بھی سوچا۔ انہوں نے ان کے آئل کے ٹینکرز ڈیلے کر دیے۔ پہلے وہ 10 دن میں جاتے تھے، 50 ٹینکرز جاتے تھے، اب وہ 5 جانے لگے۔ اس سے نیپال کو کافی نقصان بھی ہوا۔ اور ابھی کچھ 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ نیپال کے پرائم منسٹر KP شرما جو ہیں، انہوں نے انڈیا کو بلیم کیا کہ وہ ان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے، اور کیونکہ انہوں نے یہ نیپال کے، جیسے ہمیں پتہ ہے نیپال کا نیو میپ اپروو ہو گیا ہے، جس میں نیپال نے کالا پانی، لیپولیک اور لمپیا دھوراک کو اپنی ٹیریٹری میں بتایا ہے، اور یونینیمسلی ان کی پارلیمنٹ سے اپروو ہو گیا ہے۔ اب اس کے رزلٹ میں اور بھی انڈیا نے کچھ ٹیکٹکس استعمال کرنے کا سوچا ہوگا، لیکن 12 جون 2020 کو انڈیا کو دھچکا تب لگا جب جو ان کی نئی روڈ ہے، جو ان کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ نے افتتاح کیا، جو کیلاش منسروور کے مقام تک جاتی ہے، ادھر سے کچھ بھارتی شہری ایک رپورٹ کے مطابق جا رہے تھے، تو ان پہ نیپالیز بارڈر فورسز نے اٹیک کر دیا، فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کے ایک انڈین جاں بحق ہوا، جبکہ 2 انجرڈ ہوئے، 2 زخمی ہو گئے۔ اور انڈین رپورٹس کے مطابق ہی 1 یا 2 جو بھارتی شہری ہیں ان کو ڈیٹین بھی کیا گیا۔ یاد رہے کہ نیپال اور انڈیا کے آپس میں سیٹلمنٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کنٹریز میں بغیر ویزا جا سکتے ہیں۔ بھوٹان سے بھی کچھ انڈیا کے اب تلخی بڑھنا شروع ہوئی ہے، حالانکہ انڈیا سے ان کے بھی بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل کے مطابق انڈیا نے بلیم کیا ہے بھوٹان کو کہ انہوں نے ان کے دریاؤں کا پانی روک لیا ہے جو آسام میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے جو کسان ہیں ان کو اریگیشن میں یا جو فصلوں کی یہ پانی چاہیے اس میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اب انڈیا کو یہ ٹینشن پڑ گئی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے سارے پڑوسی اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ پاکستان سے تو مودی سرکار نے کبھی بات کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، چائنا سے ان کا لداخ میں اب کلیش چل رہا ہے، نیپال سے ان کا کلیش ان تینوں جگہوں پہ چل رہا ہے، اور اب بھوٹان بھی اس میں شامل ہو گئے۔
کہا یہ جاتا ہے کہ چائنا اور بھوٹان اب قریب آنا شروع ہو گئے ہیں جب سے ڈوکلم کرائسس کے بعد سے. حالانکہ دونوں کے آفیشیل ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی یہ مانا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. انڈیا کو سیریسلی اپنی فارن پالیسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے ٹورڈز اٹس نیبر، کیونکہ اب ایک بنگلہ دیش ہی رہ گیا ہے شاید. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ بنگلہ دیش پہ بھی بہت زیادہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہاں تک انڈیا کی فارن پالیسی کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ ابھی تو فیل ہوتی نظر آ رہی ہے. کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے کومنٹ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے. اللہ حافظ.